بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعاف مسائل کو سوال اور جواب کے انداز میں بیان کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اب تک بات ہو چکی ہیں کہ فرض نماز سے پہلے کی سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس تعلق سے ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب سوال ہے، سنت نماز میں مشغول ہونے کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرے؟ کسی شخص نے سنت نماز کی نیت باندھ لیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اب کیا کرے؟ کیا اس کو پورا کرے، درمیان میں توڑ دے، سلام پھیر دے، وغیرہ وغیرہ؟ کیا کرے؟ جواب: سنت نماز میں مشغول ہونے کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو، جماعت کے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو سنت نماز یا نفل نماز کو پوری کر لے، اور اگر جماعت کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو، سنت نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے سنت کو توڑ دیا تو اس کی قضا اس پر واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی قضا واجب نہیں ہوگی سنت کی۔ اگر کوئی شخص نفل یا سنت نماز میں داخل ہو جائیں اور جماعت کھڑی ہو تو نفل یا سنت نماز پوری کرے، اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو تو ورنہ اسے توڑ دیں۔ سوال: کوئی شخص تنہا فرض نماز پڑھتے ہوئے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرے؟ مثلا کوئی شخص جو ہے تنہا فرض نماز پڑھ رہا تھا، نیت کر لیا فرض نماز کی، اب تنہا پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں تنہا فرض نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب یہ ہیں کہ فرض نماز کو مطلق نفل نماز قرار دے کر 2 رکعات پر سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ وہیں اپنے دل میں نیت بدل لے کہ یہ فرض نماز نہیں ہے، ایک کوئی بھی مطلق نفل نماز ہے، اس طرح سے کر کے 2 رکعات پہ سلام پھیریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ورنہ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے جو آگے ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی شخص تنہا فرض نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو مستحب یہ ہیں کہ فرض کو مطلق نفل نماز قرار دے کر 2 رکعات پر سلام پھیر دیں، پھر امام کی اقتداء کریں۔ اگر اس طرح نہ کریں جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے دوران امام کی اقتداء کرے، ابھی سلام نہ پھیرے، بس اسی نماز کو امام کی اقتداء میں، اسی نماز میں اقتداء میں شامل ہو جائے، نیت کر لے کہ اب میں امام کے پیچھے ہوں، جماعت کے ساتھ ہوں۔ تو ایسی صورت میں بھی صحیح ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اس کی 2 رکعت زیادہ ہو چکی ہو، اب امام کی نماز شروع ہو چکی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ مقتدی آگے نکل گیا، اب اس نے تنہا پڑھتے پڑھتے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نیت کر لیا، درمیان میں چونکہ 1 رکعت 2 رکعت ہو چکی ہوگی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگلا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز سے پہلے ہو، مقتدی کی نماز امام کی نماز سے پہلے ہوئی، ایسی صورت میں تنہا پڑھ رہا تھا، 1-2 رکعت پہلے پڑھ لیا تھا، اب جماعت کھڑی ہو گئی، اب یہ جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا، تو اب امام کی 2 رکعت ہونے تک اس کی 4 رکعت ہو گئی، تو 2 رکعت اقتداء میں مل گئی اور 2 رکعت تنہا پڑھنے میں مل گئی۔ تو اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز سے پہلے ہو اور مقتدی انتظار کا ارادہ رکھتا ہو، بہتر صورت تو یہ ہے کہ مقتدی انتظار کا ارادہ رکھتا ہو کہ امام کے ساتھ ہی ہم سلام پھیریں گے، تو تشہد میں امام کا انتظار کرے اور اس کے ساتھ سلام پھیرے، ورنہ اپنی سلام بھی پھیر سکتا ہے۔ سوال: کسی شخص کی ایک رکعت وقت ادا میں واقع ہو اور باقی وقت قضا میں، تو کیا یہ پوری نماز ادا شمار ہوگی یا قضا؟ جیسے اس سے پہلے ماقبل میں عصر کی نماز کے تعلق سے اور فجر کی نماز کے تعلق سے بات عرض کیا تھا کہ سورج غروب ہونے
کچھ ہی لمحے باقی ہیں، رکعت باندھ لیا اور سورج غروب ہو گیا، تو یہ نماز ادا ہوگی یا قضا؟ اس تعلق سے جیسے ذکر کیا تھا وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ایک رکعت اگر وقت ادا میں واقع ہو گئی اور باقی نماز جو ہیں وہ قضا میں ادا ہو گئی، مثلا 4 رکعت کی نیت تھی، 1 رکعت ادا میں ہو گئی اور 3 رکعت جو ہیں وہ وقت قضا میں ادا ہو گئی، تو اب یہ نماز قضا ہوگی پوری کی پوری یا ادا ہوگی؟ تو جواب یہ ہیں پوری نماز ادا شمار ہوگی اصح قول کے مطابق۔ اگر ایک رکعت وقت ادا میں واقع ہو تو اصح قول کے مطابق پوری نماز ادا شمار ہوگی۔ سوال، کیا ولی یعنی ذمہ دار کے لیے، جیسے ماں باپ ہیں، ہے نا، دادا ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ ولی ہیں، یہ کے بعد دیگرے، پہلے تو باپ کا حق ہے، تو ولی کے لیے، ذمہ دار کے لیے ممیز بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، ولی کے لیے ممیز بچہ اور بچی کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا اور 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر تادیباً مارنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑیں تو ان پر مارو۔ یہ چند سوال جواب کے انداز میں مسائل آپ تک پہنچائے ہیں، آپ سے گزارش ہے سن کر اسے آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔